کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک شخص ہے جسے مرزا محمد علی کہتے ہیں، وہ بیچارہ سیلف اسٹڈی ہے اس کی، اور اس کو بنیادی طور پر دین کے یہ ضروریات کے ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے، وہ جسٹ جو کوئی پڑھ کے کوئی اس کو کوئی کانوں میں فیڈ کرتے وہ آ کر بیان کرتے ہیں۔ اس کو بھی میں متوجہ کر کے کہنا چاہتا ہوں، خدا کا خوف کرو، ضروریات دین کو ضروریات دین سمجھو، ضروریات اہل سنت کو ضروریات اہل سنت سمجھو، اور ضنیات محکمہ اور ثابتات محکمہ ان کے اندر فرق کرو، اور اس کے بعد آ کر اپنی لمبی لمبی جناب تقریریں چڑھو۔ میں اس تحقیقی چیزوں پر تم فتوے ٹھوکتے ہو، کہتے جی کہ میں نہیں مانتا کہ غوث پاک نے ڈوبا ہوا بیڑا ترایا ہے، نا میں نہیں ماننا، جیسے تم نہ ماننے نہ سجنا، تو کہ میں نہیں مانتا تو تم نہ مان، کیونکہ یہ وہی محتملہ نہیں مانتا میں کچھ نہیں کہتا۔ علی بھائی اگلا تو سوال تو نہیں ہے، لیکن وہ بات کر رہے تھے، عبد الغنی بھائی تھے، اور کہہ رہے تھے کہ آج کل جس طرح وہ کہانیاں سناتے ہیں کہ بابے اڑتے ہیں اور میلوں دور سے اپنی وہ مریدنی کو بچا لیتے ہیں، تو ایسے ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پہ بھی ظلم و ستم ہوئے، صحابہ پر بھی ہوئے، تو اس وقت تو ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدد کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انہوں نے مدد کے لیے نہیں پکارا، صحابہ نے بھی، اس بارے میں کچھ ورڈنگ دینا ہے۔ دیکھیں یہی تو ہمارا سارا رونا ہے، وہ جتنی مثالیں انہوں نے دیں بڑی اچھی مثالیں تھیں، اس طرح کی 20 مثالیں قرآن و سنت سے دی جا سکتی ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ چیزیں صحابہ کرام کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ویسے نہیں ملتی جس طرح کے بابوں کے حوالے سے ملتی ہیں، تو آخر ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اور اہل بیت کی زندگیاں محدثین نے بڑے اہتمام کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں رپورٹ کر دی ہیں، انہیں جمع کر دیا ہے، ان میں کوئی گڑبڑ کر نہیں سکتا۔ جبکہ یہ جو بزرگوں کی ساری باتیں ہیں کسی ایک بندے نے بیٹھ کے لکھی، ان کے بارے میں کوئی کتاب آپ دیکھیں، جب بھی کسی بابے کے بارے میں کوئی کتاب ملے گی آپ کو، تو ایک بابا بیٹھ کے دوسرے بابے کے بارے میں کتاب لکھتا ہے کہ فلاں جگہ وہ گئے، فلاں جگہ انہوں نے یہ کر دیا، جبکہ حدیث میں ہزاروں لوگ مل کے ایک بندے کو رپورٹ کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو۔ تاریخ میں ایک بندہ ہزاروں لوگوں کے بارے میں لکھ رہا ہے، یہ بالکل الٹ چیز ہے۔ اسی لیے یہاں پہ احتیاط کا دامن اس طرح نہیں ہوتا، اسناد میں اس طرح کی بحثیں نہیں ہوتی، اور بابوں کی سٹوریاں تو پھر تاریخ سے بھی نچلا درجہ بنتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت بخاری میں، مسلم میں، اور سب سے بڑھ کے قرآن میں محفوظ ہے، ان کے صحابہ کی سیرت، اس کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر نہیں سکا۔ انہوں نے پھر ان چیزوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور اس کے لیے پھر انہوں نے جو ایک لیم ایکسکیوز کے طور پر، ایک جھوٹے بہانے کے طور پر، جو انبیاء کے معجزات ہیں، وہ جو چند ایک واقعات ہیں، اس کو لے کے انہوں نے اس کے ذریعے اپنے سارے بزرگوں کے واقعات ثابت کرنا شروع کر دیا۔ کبھی تخت بلقیس والا واقعہ لے کے کہتے ہیں کہ جی تخت بلقیس اگر وہ لے آیا تھا ان کے زمانے کا آدمی، تو نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تخت بلقیس کیوں نہیں لا سکتے؟ جی لا سکتے ہیں تو لائیں نا، انجینئر صاحب نے انہیں روکا ہوا ہے، یا میری ویڈیوز ان کو ہانٹ کر رہی ہیں کہ وہ نہیں لا رہے۔ آپ پرانے بابوں کی سٹوریاں بیان کرتے ہیں، ان کی کوئی اسناد نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، ہم اسی تو کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ قرآن میں جو واقعہ ہے وہ سچ ہے، جو بخاری مسلم میں آ گیا، باقی حدیث کی کتابوں میں صحیح سند سے، وہ تو سچ ہے۔ آپ کے واقعات کو تو ہم جھوٹ کہیں گے۔ یہ تو اس طریقے سے کہ کل کوئی آپ کا شخص آپ میں سے کہنا شروع کر دے کہ جی ہمارے جو بابا جی ہیں ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، دیکھیں نا بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام کی انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، تو ہم کہیں گے بھئی وہ تو صحیح سند سے ثابت ہے، اور ان کو منوانا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری رکھا تھا۔ آپ کے بابے کو منوانا کون سی اللہ کی ذمہ داری ہے؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں ایسا ہوا ہے تو کر کے دکھائیں، پوری دنیا کو آپ اپنے اس دین میں داخل کر لیں، اپنے فرقے میں داخل کر لیں، دکھائیں بھی آپ کوئی نہ، اور جو کہ دکھاؤ اسے کہتے ہیں یہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوں، جب تک آپ کر کے نہیں دکھائیں گے ہم کیسے مان لیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے مردوں کو زندہ کیا، بھائی عیسیٰ ابن مریم بھی کرتے تھے تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ڈائریکٹ چھلانگ عبد القادر جیلانی پہ کیوں مار دی ہے؟ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی سے بھی ذرا ثابت کرو کہ انہوں نے کوئی مردہ زندہ کیا ہو۔ وہ تو جنگوں میں صحابہ کی لاشیں اٹھاتے رہے، کوئی بات کرنے والی کریں۔ پھر کہتے ہیں جی آپ ادھر تک کیوں پہنچتے ہیں؟ بھائی انہی سے ہی دلیل لینی ہے نا، کہ اگر وہ یہ کچھ نہیں کر سکے تو تمہارے بابے تشائی کوئی نہیں۔ اسی کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بابے تشائی کوئی نہیں۔ تو جب تک کوئی چیز دلیل سے ثابت نہیں ہوگی ہم اسے کیسے ایکسیپٹ کر لیں؟ آپ کے کہنے پہ جی فلاں یہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کرو نا۔ اور تم لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اینالوجیز بنا کے تو چیزیں بنا کے مارکیٹ میں پھینکتے رہتے ہو، اور پھر آگے لوگ ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ جی اب اس کا جواب دیں، اب اس کا جواب دیں۔ بات کرنے والی ہونی چاہیے۔